اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وار ود دا پرشینز اینڈ دس از پارٹ 2. ٹھیک ہے, پارٹ نمبر 1 میں ہم نے کور کیا نمارک برج اور بویب کو حضرت عمر کی, رائٹ, جو وار ہوئی تھی ود دا پرشینز. اس کے اندر پارٹ 1 میں ہم نے یہ 3 چیزیں کور کی. آج ہم پارٹ 2 میں قادسیہ, مدائن, جلولہ اور نہاوند کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے, رائٹ. تو بیٹا ایک چیز یاد رکھنا کہ نمارک ہوئی, پھر برج ہوئی اور پھر بویب ہوئی. بویب میں مسلمانوں نے پرشینز کو ہرا دیا تھا, تو اسی وجہ سے وہ بدلہ لینے آئے تھے, رائٹ. سو دے وانٹڈ ٹو ٹیک دا ریونج آف بویب, جس میں وہ ہار گئے تھے مسلمانوں سے. سو دا پرشین ایمپرر یزداگرد, ٹھیک ہے, پرشین ایمپرر کا نام ہے یزداگرد. اس نے آرمی تیار کی بدلے کے لیے 60,000 مین, ٹھیک ہے, انڈر رستم. تو پرشین ایمپرر یزداگرد he gathered an army of 60,000 men under رستم. اور یاد رکھنا یہ آرمی بہت ویل اکوپڈ ہے, اس کے اندر بہت زبردست فائٹرز ہیں, اور اپنے ساتھ وار ایلیفنٹس بھی لے کے آ رہی ہیں. تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ تو تیاریاں کر رہے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے he started the preparations and he gathered 30,000 men under حضرت سعد بن ابی وقاص. پہلے تو وہ خود جانا چاہتے تھے بیٹل میں کہ وہ خود جائیں اور لڑائی کریں رستم کے ساتھ, بٹ انہوں نے بعد میں اپنا فیصلہ چینج کر دیا اینڈ ہی سینٹ حضرت سعد بن ابی وقاص with 30,000 men. تو ہماری 30,000 ہے, سامنے 60,000 آرمی آئی ہوئی ہے 2 times, رائٹ, اور اسٹرانگ بھی ہے ہم سے. اب بچہ پوچھے گا سر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیوں بھیجا اور کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو بیٹا یاد رکھنا حضرت خالد اینڈ حضرت ابو عبیدہ they are not here, they are busy with fighting with the Romans. وہ یہاں پر نہیں ہے یار, وہ رومنز کے ساتھ سیریا میں لڑائی کر رہے ہیں, تو وہ دونوں وہاں پر آلریڈی آکیوپائڈ ہیں. So that is why حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. Both the armies they camped at قادسیہ, جگہ کا نام ہے, وہاں پر دونوں آرمیز نے کیمپ لگایا. اور یاد رکھنا بیٹا حضرت سعد اس میں یعنی کہ اس بیٹل میں فزیکلی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا بیکاز ہی واز سک. ان کی کمر میں درد تھا, رائٹ, بیک پین تھا, جس کی وجہ سے وہ فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے بیٹل کے اندر, رائٹ. سو ہی واز آن ہز سک بیڈ, اپنے بیڈ سے ہی لوگوں کو آپشنز دے رہے تھے, اسٹریٹجیز بتا رہے تھے, رائٹ. سو ہی واز ناٹ دیئر فزیکلی بٹ ہی واز دیئر مینٹلی. آپ کو پتا ہے بیٹا جب بھی بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے ہم ان کو 3 آپشنز دیتے ہیں, ایکسپٹ اسلام, پے جزیہ اور ٹو فائٹ, اینڈ obviously they choose to fight, رائٹ. یعنی کہ انہوں نے 3rd آپشن سلیکٹ کیا. ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی لڑائی کرنی تو کر لو, کیا مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن نہیں, صحیح ہے. اب یہ بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ دس بیٹل لاسٹڈ فار 3 days, 3 دن تک یہ بیٹل چلتی ہے. اور آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت سعد he was lying on his sick bed and he was giving the instructions, ٹھیک ہے. فزیکلی نہیں تھے, ہاں آئیڈیاز دے رہے تھے سولجرز کو کہ بھائی اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو, رائٹ. سو حضرت سعد کنٹینیوسلی انسٹرکشنز دے رہے تھے. اور بیٹا یاد رکھنا بیک پین تھا, رائٹ. اب آن دا 3rd ڈے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑی زبردست اسٹریٹجی ان کو بتائی. حضرت سعد نے کہا آن دا 3rd ڈے کہ بھائی اپنے بیسٹ آرچرز کا استعمال کرو, اور مسلمانوں نے اپنے بیسٹ آرچرز نکالے اینڈ فائنلی دے کلڈ رستم.
یعنی کہ لیڈر کو مارنے میں کامیاب ہو گئے. لیڈر گون. جیسے ہی لیڈر گون, سب مسلمانوں نے زور سے آواز لگائی, پکارا زور سے اللہ اکبر. اور آپ کو پتا ہے بیٹا, لیڈر گون تو آرمی گون ایونچولی, رائٹ. تو جب لوگوں نے دیکھا, پرشینز نے دیکھا کہ یار رستم تو بھائی چلے گئے, سو دے امیجیٹلی, مطلب انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی وی شوڈ ریٹریٹ. تھس وکٹری فار مسلم, رائٹ. مسلمز بیکیم وکٹوریس. یہ بیٹل ہم جیت تو گئے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے وار اسپوائلز کلیکٹ کیے اور مسلمانوں کی پوزیشن کافی اپ آئی, رائٹ, آفٹر وننگ دس بیٹل. قادسیہ ایک امپورٹنٹ ٹاؤن تھا, وہ بھی کیپچر ہو گیا. سو دس از دا بیٹل آف قادسیہ. حضرت سعد لیڈر ہیں, سکھ بیڈ پہ ہیں, صحیح ہے, بیک پین کی وجہ سے, اور انسٹرکشنز دے رہے ہیں, ایڈوائسز دے رہے ہیں لوگوں کو, رائٹ. تو قادسیہ چیک. اب آتے ہیں مدائن کی طرف, رائٹ, سیکنڈ بیٹل. تو اب قادسیہ میں جیتنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص he moved forward to the next town which is مدائن. اور مدائن کیا ہے بیٹا؟ کیپٹل ہے عراق کا, رائٹ. کیپٹل ہے, اس کا مطلب مالدار چیز ہے. جیسے ہی اینیمی نے سنا کہ بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کی آرمی آ رہی ہے, ابھی قادسیہ سے جیت چکے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اینیمی نے جیسے ہی سنا کہ یار یہ لوگ تو یہاں پر بھی آ رہے ہیں, تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا اور گیٹس کو لاک کر دیا کہ بھائی مسلمان آ رہے ہیں, مسئلہ ہو جائے گا, بھاگو, رائٹ. سارے بھاگ گئے. سو انہوں نے کیا کیا, دے شٹ دیم سیلوز اینڈ دے لاک دا گیٹس. اور کچھ تو ایسے تھے جو بھاگ گئے, ٹھیک ہے, مطلب مسلمانوں سے ڈر کے کچھ بھاگ گئے اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اندر ہی بند کر دیا. اب مسلمان گئے ہیں اور اس سیج کے اندر مسلمانوں کو ٹوٹل 2 مہینے لگے ہیں, اینڈ فائنلی مسلمانوں نے والز کلائم کی مدائن کی, اینڈ دے انٹرڈ انسائڈ. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ہے کیپٹل. کیپٹل میں مال بہت ہوگا, بھرپور مال ہوگا, پیسہ ہی پیسہ ہوگا باس, رائٹ. تو ہم انٹر ہوئے, وی کلیکٹڈ لارج وار اسپوائلز, بہت سارا مال غنیمت کلیکٹ کیا, انکلوڈنگ گولڈ, سلور, پریشیس سٹونز وغیرہ, بہت سارا مال ہم نے جمع کیا, رائٹ. جو مال ہم نے جمع کیا اس میں سے ہم نے کچھ مدینہ بھیج دیا, رائٹ. Some of the war spoils we sent to Medina and some of them were distributed among the soldiers. کچھ بانٹ دیے سولجرز کو کہ بھائی تم لوگ لڑائی کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو دن رات, تو some of the war spoils were distributed among the soldiers and some of them were sent to Medina. اور مدائن کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوئی, لوگوں نے آلریڈی وہاں پر سرنڈر کر دیا تھا اور لوگوں نے آلریڈی جزیہ کی ایگریمنٹ بنا لی, ٹھیک ہے, کہ بھائی لڑائی وڑائی نہیں کرنی, باس معافی دے دو, جزیہ پہ ہم ایگری کر لیتے ہیں, رائٹ. تو یہ ٹاؤن بھی ہمارے انڈر آ گیا, لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اینڈ دس از دا ٹرننگ پوائنٹ فار مسلمس. سر کیوں ٹرننگ پوائنٹ ہے بیٹا؟ سوچو یار, کیپٹل فتح کر رہے ہیں, کیپٹل فتح کریں گے مال ہی مال ہوگا, رائٹ. امپورٹنٹ ٹاؤن ہے, ٹھیک ہے, دارالحکومت فتح کر لیا, اور اس کے بعد بہت سارے پرزنرز بھی ہم نے کیپچر کر لیے. سو قادسیہ, مدائن چیک. اب آتے ہیں جلولہ پہ, رائٹ. اب مدائن کے بعد نیکسٹ اسپاٹ ہے جلولہ میں, رائٹ. اب یزداگرد جو کہ پرشین رولر ہے, ایمپرر ہے, پریشان ہو گیا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے ایسے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں مسلمان, یہ تو ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے. قادسیہ بھی فتح کر لیا, مدائن بھی فتح کر لیا, تو وہ پریشان ہے, ٹھیک ہے. اب حضرت سعد نے آرمی تیار کی ہے 12,000 مین انڈر حضرت قاقا, رائٹ. دس از مسلم کمانڈر, رائٹ. مسلم کمانڈر حضرت قاقا اینڈ 12,000 مین, 12,000 کی آرمی ہے مسلمانوں کی, ٹھیک ہے. اب جلولہ کا معاملہ نا تقریباً 80 ڈیز تک چلتا ہے, رائٹ. دس سیج لاسٹڈ فار 80 ڈیز, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یار پرشینز کیوں آئے ہیں؟ پرشینز یہ آئے کہ بھائی پرانے ٹاؤن کا بدلہ تو لیں,
سارے ٹاؤن ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، بویب گیا، قادسیہ گیا، مدائن گیا، تو پریشان ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں یار، مسلمان تو ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے، رائٹ؟ تو اب یہ سیج چلتا ہے فار 80 days، رائٹ، مور دین 2 months. اور شروع میں پرشینز جو ہے نا ان کے پاس بہت سارا کھانا پینے کا سامان ہوتا ہے، تو وہ سکون سے اندر بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے. بٹ جیسے ہی یہ سارے سامان تھوڑے تھوڑے کم ہونے لگتے ہیں تو فائنلی دے کیم آؤٹ. جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں، ابھی اندر بند ہیں، جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں مسلمان ان کو مطلب پکڑ لیتے ہیں، اور مسلمان اس وقت زبردست طریقے سے لڑائی کرتے ہیں اینڈ کلڈ موسٹ آف دیم، رائٹ؟ اور فائنلی اب وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی لڑائی نہیں کرنی، جزیہ پہ ہم راضی ہیں، رائٹ؟ سو دے ایگری ٹو پے جزیہ، ٹھیک ہے. اندر بند ہے کیونکہ سامان کھانے پینے کا بہت ہے، جیسے ہی کھانے پینے کا سامان تھوڑا سا شارٹ ہونے لگتا ہے تو فائنلی وہ باہر آتے ہیں، اور مسلمان تو باہر ویٹ کر رہے ہیں کہ آؤ تو ہم آپ کا استقبال کریں. اینڈ مسلمز ایونچولی کلڈ them and they agreed to pay جزیہ. اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے کہ بھائی بہت لڑائی ہو گئی پرشینز کے ساتھ، بہت لڑائی ہو گئی پرشینز کے ساتھ، اب مزید لڑائی نہیں کرنی ہے. سو ہی آرڈرڈ دا پیپل ٹو اسٹاپ دا فردر اٹیک، کہ بھائی ختم، بس اب لڑائی نہیں کرنی، ختم کرو، بہت لڑائی کر لی، رائٹ؟ ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اب یاد رکھیں گے کہ یہاں پر نا ایک ٹریٹی بھی سائن ہو گئی تھی ہماری، ٹھیک ہے بھائی، وہ جزیہ دیں گے اور اب لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں. سو قادسیہ، مدائن، جلولہ، all 3 مسلمان کے انڈر چیک. نہاون کی بات کرتے ہیں. اب یاد رکھو بیٹا، جلولہ میں تو ٹریٹی سائن کر کے آئے لوگ، پرشینز والے لڑکے لوگ جلولہ میں ٹریٹی سائن کر چکے ہیں کہ ہاں بھائی لڑائی نہیں ہوگی، لڑائیاں ختم، اب سے ٹریٹی سائن کی ہے، جزیہ دے رہے ہیں. بٹ پھر مسئلہ ہوا ان کو. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا ٹریٹی کو بریچ کرنا سٹارٹ کیا، ٹریٹی کے خلاف جانا شروع ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اٹیک کرنے کا پلان بنایا سیکریٹلی کہ بھائی ان کو تو نہیں چھوڑیں گے. اینڈ دے پلانڈ اگینسٹ مسلمس. ٹھیک ہے بھائی، ابھی ٹریٹی سائن کی اور ابھی پلاننگ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے بولا ٹھیک ہے بیٹا تم لوگوں کو بتا دو، رائٹ؟ حضرت عمر نے پھر جمع کی 30,000 men انڈر حضرت نعمان، رائٹ؟ سو ہی از دا مسلم لیڈر اینڈ دس از دا آرمی نمبر 30,000 مسلمس انڈر حضرت نعمان. ٹھیک ہے بھائی. یزداگرد جو پرشین ایمپرر تھا اس نے 1.5 لاکھ کی آرمی بھیجی ہے، مطلب ایک طرف 30,000، ایک طرف 1.5 لاکھ، 5 times. مسلمان کی پوزیشن تھوڑی سی ڈاؤن تھی نا یار، مسلمان نمبرز میں کم تھے، ٹھیک ہے، بٹ نمبرز نہیں دیکھے جاتے. آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بھائی، نمبر نہیں دیکھیں گے، جذبہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے بھائی، یہ نمبر سے فرق نہیں پڑتا ہمیں. سو وی میٹ ایٹ دا پلیس کالڈ نہاون، اور اب بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ فرسٹ 2 days کے اندر، جو شروع کے 2 دن ہیں، اس میں بہت زبردست طریقے سے فائٹنگ ہوتی ہے. مسلمان بھی اینڈ پرشینز بھی بڑے اچھے طریقے سے لڑائی کرتے ہیں، رائٹ؟ سو ان دا فرسٹ 2 days پراپر نیک ٹو نیک فائٹنگ ہوتی ہے بٹوین مسلمس اینڈ پرشینز. بٹ تھرڈ ڈے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک اچھی سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں آف حضرت خالد بن ولید. یعنی کہ یہ اسٹریٹجی حضرت خالد بن ولید کی ہے، اور وہ یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں سنیے گا. اچھا مسلمان اب کیا کرتے ہیں تھرڈ ڈے کے اندر، ان کو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ڈر گئے آپ سے، اینڈ دے پریٹینڈڈ ٹو وڈرا فرام دا بیٹل فیلڈ. اینیمی کو، پرشینز کو یہ شو کرتے ہیں کہ بھائی ہم ڈر گئے آپ سے اور ہم بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھاگ رہے ہیں. تو پرشینز جو ہیں وہ ان کو چیز کرنے کے لیے باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر ہیں، ابھی مسلمان باہر جا رہے ہیں، دے آر مطلب ریٹریٹنگ، گراؤنڈ سے باہر جا رہے ہیں، بیٹل فیلڈ سے باہر جا رہے ہیں. تو جو پرشینز ہیں وہ ان کو چیز کرتے ہیں، اور جب پرشین ان کو چیز کرتے ہیں تو مسلمان ایک کھلے میدان میں ہوتے ہیں،
اس وقت مسلمان ان کو زبردست طریقے سے مارتے ہیں اور زبردست طریقے سے اٹیک کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایم یہی ہوتا ہے کہ ان کو باہر ذرا اوپن گراؤنڈ میں تو بلائیں, میدان میں تو بلائیں. تو مسلمان یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں, ریٹریٹ کرتے ہیں, تو پرشینز ان کو چیز کرتے ہیں. اب وہ لوگ ہیں اوپن گراؤنڈ کے اندر, اور اوپن گراؤنڈ میں مسلمان زبردست طریقے سے لڑائی کرتے ہیں, اینڈ ایونچولی مسلمز بیکیم وکٹوریس, رائٹ. تو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں تھرڈ ڈے میں, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے باس, رائٹ. سو مسلمز بیکیم وکٹوریس اینڈ دس از آفیشلی دا لاسٹ بیٹل اگینسٹ دا پرشینز. جلولہ میں حالانکہ ٹریٹی سائن ہو گئی ہے کہ بھائی اب سے لڑائی نہیں کرنا, بٹ پھر مسئلہ ہوا نہاوند کے اندر. انہوں نے ٹریٹی کو بریچ کیا, مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی, رائٹ. سیکریٹلی دے پلان ٹو اٹیک مسلمز. تو مسلمانوں نے بولا بھائی آ جاؤ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے بیٹا, تو اب آ جاؤ ذرا. سو وار ود دا پرشینز حضرت عمر کا کیلیفیٹ ہے. یاد رکھو پارٹ 1 میں پڑھایا, ریپیٹ کریں گے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے بیٹا, بھلے دل میں ٹینشن نہیں. نمارک, برج, ہوئے, قادسیہ, مدائن, جلولہ اینڈ نہاون. نمارک, برج, بوئے, قادسیہ, مدائن, جلولہ اینڈ نہاون. So these were in part 2 and these were in part 1. اب سر یاد کیسے کریں گے, میں نے آپ کو ریپیٹ کر دیا. اب نیمونک یاد کر لیں, خوبصورت سا, آسان سا, رائٹ. نعمان بھائی bought quality mango juice nearby store.